قال اللہ تعالی فی شان نبینا مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا خیر خلق اللہ۔ نہایت واجب الاحترام صدر گرامی پیر طریقت قابل قدر علماء اہل سنت نوجوانان ملت بانیان جلسہ پاک میرے قابل قدر دوستوں بزرگوں اور نوجوان ساتھیوں، آج سے تقریباً 3 ماہ پہلے مجھے حضرت پیر صاحب نے حکم دیا کہ ربانی ہماری مسجد میں آ کر پاک پیغمبر کا میلاد سنا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہر عاشق اپنے معشوق کو یاد کرتا ہے، طالب مطلوب کو یاد کرتا ہے، پروانہ چراغ کو یاد کرتا ہے، بلبل پھول کو یاد کرتا ہے، سنی مصطفیٰ کو یاد کرتا ہے۔ ہم عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی تقریبات منعقد کر کے توحید کا علم بلند کرتے ہیں، توحید الہی کی دعوت دیتے ہیں کہ او دنیا والو، وہ خدا ہے جو لم یلد ولم یولد ہے، اور یہ نبی ہے جو یلد بھی ہے یولد بھی ہے۔ ذرا جوش سے کہہ دو نا سبحان اللہ۔ وہ عید میلاد النبی کی تقریبات حقیقت میں اعلان توحید خداوندی ہے۔ میلاد النبی کے جلسے حقیقت میں توحید کی طرف دعوت دیتے ہیں کہ وہ خدا ہے جو ولادت سے پاک ہے، اور یہ نبی ہے جس کی ولادت ہوئی۔ میلاد النبی بیان کرتے ہوئے ہم اقوام عالم کے مسلمانوں کو متوجہ کرتے ہیں کہ یہ خدا نہیں بلکہ اسی رب لم یزل خلاق کون و مکان کا محتاج ہے۔ یہ اس کا بندہ ہے، یہ اس کی مخلوق ہے، وہ بنانے والا ہے، یہ بننے والا ہے، وہ شان دینے والا ہے، یہ لینے والا ہے، وہ نبوت کا تاج دینے والا ہے، یہ پہننے والا ہے، وہ مزمل کی چادر دینے والا ہے، اور یہ اس چادر میں گناہگاروں کو چھپانے والا ہے، وہ براق بھیجنے والا ہے، یہ نوری سواری پہ سوار ہونے والا ہے، وہ خلقت بنانے والا ہے، یہ امت بخشوانے والا ہے۔ بڑے بڑے سلاطین پیدا ہوئے، بڑے بڑے امراء پیدا ہوئے، بڑے بڑے وزیر پیدا ہوئے، بڑے بڑے مفتیان ذی شعار پیدا ہوئے، مگر حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جتنے بھی پیدا ہوئے خون میں لت پت آئے، روتے آئے، مگر فیصلہ آباد والوں بڑے بڑے بادشاہوں کے گھر بچے پیدا ہوں، روتے آئے، میرے نبی آئے تو امت کو بخشواتے آئے۔ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے جب ولادت ہوئی میرے پاس نہ مائی تھی، نہ دائی تھی، نہ ہمسائی تھی۔ میں نے کہا اب کیا ہوگا؟ دیکھا تو میرے حجرے میں ایک بزرگ آئے، فرمایا نہ گھبرا، میں اولاد نسل انسانی کا بابا آدم ہوں، تجھے مبارک دینے آیا ہوں۔ تیری گود میں کوئی بشر نہیں آ رہا، تیری گود میں نبی زمین و زمان آ رہا ہے، تیری گود میں مالک کے کون و مکان آ رہا ہے، یوں سمجھ اب سارا جہان آ رہا ہے۔ حضرت آمنہ کا یہ قول اسلامیات کی ہر کتاب کے اندر موجود ہے۔ میں اتحاد عالم اسلامی کا قائل ہوں، میں چاہتا ہوں کہ تمام مسلمان اتحاد کریں، میں چاہتا
ہوں کہ ملک کے اندر علماء کے اندر فرقہ داریت ختم ہو جائے. میں اتحاد کا پرچم لہراتا ہوں. ہر کتاب کے اندر یہ موجود ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہیں جب میرے بیٹے کی ولادت ہوئی تو ایک نور چمکا اور اس نور کی چمک سے میں نے مکے میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات دیکھ لیے. سمجھو کیجیے صاحب، فیصلہ کرنا کہ جو نبی کے نور کی چمک سے آمنہ مکے میں بیٹھ کر کیسر و کسرا کے محلات ہی نہیں بلکہ شام کے محلات دیکھ سکتی ہے. پوچھو جغرافیہ کے استاد سے، پوچھو اپنے کالج کے پروفیسر سے، کہاں ہے مکہ، کہاں ہے ملک شام؟ درمیان میں فضائیں، ہوائیں، خلائیں، دریا، سمندر، پہاڑ. لیکن آمنہ فرماتی ہیں میں نے بیٹے کے نور کی چمک سے مکے میں بیٹھ کر ملک شام کے محلات دیکھے. تو تمہیں تسلیم کرنا پڑے گا جس نور کی چمک سے آمنہ مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھ سکتی ہے، وہ نور روزے میں رہ کر فیصل آباد والوں کا جلسہ میلاد بھی دیکھ سکتا ہے. جوانوں کی طرح بولو، مدینہ مدینہ ہے، ہمارا عقیدہ ہے، مدینہ عظمت کا نشان ہے. ہم جب جاتے ہیں مدینہ منورہ میں تو روضہ رسول کی نیت کر کے جاتے. آج بہت سے ناقبت اندیش لوگ مشورہ دے رہے ہیں کہ حج فارم کے اندر یہ بات لکھی جانی چاہیے کہ جب مدینے جاؤ تو مسجد نبوی کی نیت کر کے جاؤ، روضہ رسول کی نیت کر کے نہ جاؤ. ربانی ان کو دعوت فکر دینے آیا ہے. عقل کرو، تم کہتے ہو مسجد نبوی کی نیت کر کے جاؤ. ربانی پوچھتا ہے یہ جو 70,000 فرشتے دن کو، 70,000 فرشتے رات کو سلام پڑھنے آتے ہیں، یہ مسجد نبوی کی دیواروں پہ پڑھتے ہیں یا روضہ رسول کے مکی پہ پڑھتے ہیں؟ 1,40,000 فرشتے، 70,000 فرشتے دن کو، 70,000 فرشتے رات کو سلام پڑھنے آتے ہیں. یہ کہاں پڑھتے ہیں؟ مسجد کی دیواروں پہ پڑھتے ہیں یا روضے کے مکی پہ پڑھتے ہیں؟ فیصل آباد والوں خود فرماتی ہیں، میں نے اپنے کان سے نبی دو عالم سے سنا، میرے نبی فرماتی ہیں جب میں نے پردہ تاریکی کو چاک کیا، اللہ نے فرمایا جبرائیل جی رب جلیل، فرمایا 3 جھنڈے لے جا. ایک جھنڈا حضرت آمینہ کے دروازے پہ لہرا دے، دوسرا جھنڈا مسجد اقصی پہ لہرا دے، تیسرا جھنڈا خانہ کعبہ پہ لہرا دے. دنیا کو معلوم ہو جائے میری توحید کے پرچم لہرانے والا محمد آ رہا. لیکن ہمارے ڈائجسٹوں نے لکھا، ہمارے رائٹر لکھ رہے ہیں، پاکستان میں رہنے والی کچھ زبانیں کہہ رہی ہے کہ سیرت اپنائی جاتی ہے، سیرت منائی نہیں جاتی. میں ان سے کہتا ہوں ہم سیرت نہیں منا رہے، ہم میلاد منا رہے ہیں. توجہ ہے نا حضرت؟ آج رائٹر لکھ رہے ہیں، آج بڑے بڑے رائٹر لکھ رہے ہیں کہ جناب عالی سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے. ربانی کہتا ہے، ہم کہتے ہیں سیرت مناؤ نہیں، سیرت اپناؤ، میلاد مناؤ. اور کہا جاتا ہے 40 سال کے بعد کی سیرت، وہ کہتے ہیں غار ہرا سے آتے ہوئے اس کی سیرت دیکھو، ہم کہتے ہیں پیدا ہوتے ہی اس کی صورت دیکھو. آج کہا گیا جبریل امین آتے تھے، انہوں نے اقرا کا سبق پڑھایا. فیصل آباد کے غیور جوانوں، ہم نے 4 سال تک مدینہ منورہ میں یہی پڑھا ہے. جبریل امین آئے، کہنے لگی اقرا پڑھیے، اقرا پڑھیے. میرے نبی فرماتے ہیں ماں نبی قارئن، ماں کا معنی ہے نہیں، انا کا معنی ہے میں، بے حرف جار کا معنی ہے ساتھ،
कारियुन माने पढ़ने वाला। हजूर फरमाती है मैं पढ़ने वाले का साथ नहीं दे सकता। माना जनाबे अली यूं कर दिया गया कि मैं पढ़ा हुआ ही नहीं। जिब्रील कहता है इकरा पढ़िए। मेरे आका फरमाते हैं माना बिकारिन, मैं पढ़ने वाली का साथ नहीं दे सकता। जिब्रील ने कहा ऐ रब्बुल आलमीन, तेरे महबूब को मैंने कहा पढ़, वो मुसलसल इनकार कर रहे हैं, अब क्या किया जाए? फरमाया अच्छा जिब्रील जरा एक मर्तबा और कह दे, जरा देखें तो सही तेरे कहने पे पढ़ता है। फिर कहा गया इकरा पढ़िए। मेरे आका फरमाती है मा नबी कारिन, मैं पढ़ने वाली का साथ नहीं दे सकता। या अल्लाह 3 मर्तबा कहा है, तेरा महबूब पढ़ता ही नहीं। जमीन और आसमान के खालिक ने कहा अच्छा जिब्रील अब मेरा नाम ले। सुभान अल्लाह तो कह दो ऊंची आवाज। फरमाया अच्छा मेरा नाम ले। फरमाया इकरा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक, अपने रब के नाम से पढ़िए जिसने आपको पैदा किया। फैसलाबाद वालों, पहले नबी पढ़ते नहीं, जब रब का नाम आया तो नबी रुकते नहीं। उम्मत को एक सबक दे दिया कि देखो जिब्रील पढ़ा रहा है, मैं मुसलसल इनकार कर रहा हूं, लेकिन जिब्रील ने जब अल्लाह का नाम लिया तो मैंने पढ़ना शुरू कर दिया। उम्मत को सबक दे दिया मेरा उस्ताद जिब्राइल नहीं रहमान है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे हिरा से ऐसी निकले जैसे फूल से खुशबू निकलती है। मेरे आका गारे हिरा से ऐसी निकले जैसे सूरज से धूप निकलती है। अगर फैसलाबाद वालों धूप ना हो तो सूरज की हकीकत नहीं, खुशबू ना हो तो फूल की कीमत नहीं, मेरा रसूल ना हो तो गारे हिरा का मकाम नहीं। मेरे आका सीधे हजरत खदीजतुल कुबरा के घर आए। फरमाया या खदीजा सम्मिलूनी सम्मिलूनी, ऐ खदीजा मुझे कंबल दो कंबल। अर्ज किया आप तो यतीमों के सहारा है, गर्मी के मौसम में कंबल। फरमाया मेरी प्यारी बीवी आज तुझे राज की बात बताऊं, राज की बात बताऊं, मैं अल्लाह का नबी हूं। आज दुनिया वाज सुनाती है, रबानी राज सुना रहा है। नमाज का जिक्र करना वाज है, रोजे का जिक्र करना वाज है, हज की बातें सुनाना वाज है, दर दर कलमे पढ़ाना वाज है, रसूल की नबूवत का ऐलान सुनाना ये राज है। ऐ खदीजा तुझे एक राज की बात बताऊं, मैं अल्लाह का नबी हूं। जनाबी खदीजतुल कुबरा ने मुस्कुरा के फरमाया ऐ मेरे प्यारे सरताज, आप तो अब फरमा रहे हैं मैं अल्लाह का नबी हूं, वर्का बिन नौफल ने मुझे पहले बता दिया था। मैंने नबी समझा था तो आपसे शादी की। आज दुनिया कहती है 40 साल के बाद नबी बने, हम कहते हैं हमारा अकीदा खदीजा से मिलता है। लोग कहते हैं 40 साल के बाद बने, हम कहते हैं बने नहीं। मीलाद इसलिए मनाते हैं ताकि आइंदा आने वाली नौजवान नस्ल के अज़हान को मुतवज्जे कर सके कि 40 साल के बाद नबी बने नहीं, नबूवत का ऐलान किया। कह दो नबूवत का, जवानों की तरह आवाज आए नबूवत का, जोश से आवाज आए 40 साल के बाद नबूवत का। नबी बने नहीं। मैंने लाहौर में तकरीर की, मैंने कहा 40 साल के बाद बने नहीं, 40 साल के बाद तो नबूवत का ऐलान किया। एक प्रोफेसर साहब कहने लगे मौलाना पढ़ी लिखी मीटिंग है, फिर नबी कब बने थे? मैंने कहा तब बने थे जब तेरी कब भी नहीं बनी थी। कहने लगे किस वक्त बने थे? मैंने कहा उस वक्त बने थे जब वक्त भी न बना था। कहने लगे किस दिन बने थे? मैंने कहा अभी दिन भी न था। कहने लगे मौलाना क्या था? मैंने कहा न कब था, न जब था, न तब था, न अब था, न इधर था,
نہ ادھر تھا نہ ادھر تھا، نہ شجر تھا نہ حجر تھا، نہ جن تھا نہ بشر تھا، نہ شمس تھا نہ قمر تھا، نہ بر تھا نہ بہر تھا، نہ زمین تھی نہ آسمان تھا، نہ مکین تھا نہ مکان تھا، نہ حور تھی نہ غلمان تھا، نہ جنت تھی نہ رضوان تھا، نہ بلندی تھی نہ پستی تھی، نہ عدم تھا نہ ہستی تھی، نہ چک تھا نہ بستی تھی۔ یہ بنانے والے خدا کی ہستی تھی، یہ بننے والے محمد کی ہستی۔ 40 سال کے بعد نبوت کا اعلان کیا۔ جو بات میرا نبی کہے وہ حق ہے یا نہیں؟ جوانوں کی طرح بولو۔ فیصلہ آباد والوں، کائنات بدل سکتی ہے، زمین پھٹ سکتی ہے، ستارے گر سکتے ہیں، فضائیں اپنا رخ بدل سکتی ہے، کائنات کا نظام تبدیل ہو سکتا ہے، مگر زبان ختم نبوت سے نکلی ہوئی بات تبدیل نہیں ہوا۔ حضرت جابر نے مسئلہ پوچھ کے سارے شکوک حل کر دیے۔ عرض کیا اللہ کے رسول، ہمارے ماں باپ آپ کے نام پر قربان ہو، آپ کب نبی بنے تھے؟ فرمایا جابر مٹی نہ بنی تھی مگر میں بنا ہوا تھا۔ فیصلہ آباد کے جوانوں، پڑھے لکھے جوان بیٹھے ہو، حضور فرما رہے ہیں مٹی نہ تھی مگر میں تھا۔ مٹی نہ تھی مگر، ذرا توجہ کرنا، یہ لاؤڈ اسپیکر ہے لوہے کا۔ پہلے تھا لوہا، سپیکر بنا بعد میں، پہلے تھا کپڑا، کوٹ بنا بعد میں، پہلے تھی لکڑی، میز بنا بعد میں، پہلے تھی مٹی، آدم بنا بعد میں۔ پہلے تھا لوہا، سپیکر بنا بعد میں، پہلے تھا کپڑا، کوٹ بنا بعد میں، پہلے تھی لکڑی، میز بنا بعد میں، پہلے تھی مٹی، آدم بنا بعد میں۔ نبی فرماتے ہیں میں تو اس وقت بھی بنا ہوا تھا جب مٹی بھی نہ تھی۔ تو پوچھنے والوں نے پوچھا آپ کس میں سے بنے؟ کوئی چیز پہلے ہوگی نا جس میں سے بنے۔ فرمایا میں اسی میں سے بنا جو پہلے تھا۔ پوچھنے والوں نے پوچھا پہلے تو خدا تھا۔ فرمایا تمہارا نبی کب جدا تھا؟ یہ بھی وما ینطق عن الہوا تھا، وہ اللہ تھا۔ یہ ید اللہ تھا، وہ اللہ تھا۔ یہ وجہ اللہ تھا، وہ اللہ تھا۔ یہ لسان اللہ تھا، وہ اللہ تھا۔ یہ امر اللہ تھا، وہ اللہ تھا۔ یہ فنا فی اللہ تھا، وہ اللہ تھا۔ یہ بقا باللہ تھا، وہ اللہ تھا۔ یہ واصل الی اللہ تھا، وہ اللہ تھا۔ یہ امر اللہ تھا، وہ اللہ تھا۔ یہ نور من نور اللہ تھا، وہ اللہ تھا۔ کہ خرج بطنی نور، میرے پیٹ سے ایک نور نکلا، میرے پیٹ سے نور نکلا۔ اس نور کی چمک سے میں نے مکے میں بیٹھ کر شام کے محلات دیکھے۔ میں نے کہا بچہ آئے گا روئے گا، مگر روئے نہیں۔ ربی حبلی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ یہی لفظ امت بتا رہی ہے آنے والا نبی ہے، آنے والا۔ نوجوانوں ذرا توجہ کرنا، فیصلہ آباد کے غیور جوانوں، آئیے۔ حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ مجھے عبد المطلب نے کہا کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا، حرم پاک میں بیٹھا تھا کہ کعبے کی دیواریں آمنہ تیرے گھر کی طرف جھک رہی تھی۔ کعبہ بھی ناز کر رہا ہے کہ مجھے بتوں سے پاک کرنے والا آ رہا ہے۔ کعبہ خوشی کرے اور آج ہر بات پہ اعتراض۔ میلاد کی خوشی مناؤ، کیوں؟ جنازے کے بعد دعا مانگو، کیوں؟ یا رسول اللہ کے نعرے لگاؤ، کیوں؟ اللہ کی آواز بلند کرو، کیوں؟ امام غوث پاک کا ذکر کرو، کیوں؟ امام حسین کا ذکر کرو، کیوں؟ یا علی کا نعرہ لگاؤ، کیوں؟ یا غوث کا نعرہ لگاؤ، کیوں؟ ذکر حسین کرو، کیوں؟ نظر نیاز کرو، کیوں؟ 11ویں والے پیر کی بات کرو، کیوں؟ اللہ نے اس کو بھی کہا تھا سجدہ کر، وہ بھی کہتا تھا کیوں؟ سرکار کے حوالہ ہے مدینے والا نبی، حاضر ناظر نبی، ہم سب کی سننے والا نبی۔ فیصلہ آباد والوں، نبی کے بغیر گزارا نہیں۔ نبی نہ ہوتا کسی کا گزارا نہ ہوتا، نبی نہ ہوتا کسی کا چارہ نہ ہوتا۔
نبی نہ ہوتا پاکستان کے جھنڈے پہ چاند ستارہ نہ ہوتا. ہمارا نبی کے بغیر گزارا نہیں. ہم کہتے ہیں خدا کے لیے آؤ، رسول کی خوشی کرو. تمہارا بیٹے کی سالگرہ منائی جائے، بڑے خوش ہوتے ہو. آج کے دن میرا بیٹا اس سطح زمین پہ آیا تھا، بڑے خوش ہوتے ہیں. آج ہمارے بیٹے کا یوم پیدائش ہے. تیرا بیٹا آ جائے تو خوشی کریں، آمنہ کا لال آ جائے تو جھنڈیاں نہ لگائیں. ہم کہتے ہیں اتحاد پیدا کرو، آپس میں اختلافات نہ کرو. جنرل صاحب نے کہا تھا 14 اگست کو چراغا کرو، قومی پرچم لہراؤ. کسی موحد کو جرأت ہوئی تھی پوچھ لیتا جناب کون سی حدیث میں لکھا ہے. آپ جو قومی پرچم 14 اگست کو لگوا رہے ہیں، فاروق اعظم کا دور خلافت تھا، انہوں نے اپنی خلافت کی کرسی پر بیٹھنے کے دن کوئی جھنڈے لگوائے تھے؟ صدیق اکبر نے لگوائے، فاروق اعظم نے لگوائے، عثمان غنی نے لگوائے، مولا علی نے لگوائے. خلفائے راشدین میں سے کسی نے نہیں لگوائے. تو حضرت آپ کیوں لگوا رہے ہیں؟ کسی کو جرأت ہوئی؟ انہیں معلوم ہے کہ اگر ہم نے یہ بات کہی تو اخبارات والے خبر لکھ دیں گے کہ انہیں پاکستان سے محبت نہیں ہے. ہو سکتا ہے ماشاء اللہ اتھارٹی حرکت میں آئے اور اس کو فیصل آباد کے چوک پہ ٹکٹکی پہ باندھ دیا جائے. سوال ہم سے کرتے ہو جو ہم درویش لوگ ہیں، اللہ کا لنگر کھانے والے لوگ ہیں. سوال ہم سے کرتے ہو جن کے پاس نہ ہاتھی، نہ گھوڑا، نہ جوڑا، نہ تمہارے لیے کوڑا. اگر 14 اگست کو چراغا کرنا، پرچم لہرانا پاکستان کی محبت کا اظہار ہے تو 12 ربیع الاول کو چراغا کرنا، جھنڈیاں لگانا، خوشیاں کرنا، اپنی دکانوں اور مکانوں کو سجانا پاکستان کی محبت کا 14 اگست کو اظہار ہوتا ہے تو 12 ربیع الاول کو رسول اللہ کی محبت کا حضور کی محبت کا اظہار ہے. پاکستان کی معیشت کو مضبوط بنانا چاہتے ہو تو پاکستان کی گلی گلی میں رسول کی آمد کی خوشی کرو. اگر سوشلزم کا مقابلہ کرنا ہے، سیکولرزم کا مقابلہ کرنا ہے تو پھر جگہ جگہ پر اپنے بے سہاروں کے سہارا کی بات سناؤ. دنیا کو بتاؤ ہمارا ایک رہنما ہے، دنیا کو بتاؤ ایک ہے خیر البشر ہے. بشر نہیں، صرف بشر نہیں، خیر البشر، سید البشر، افضل البشر، فاطمہ کا ابا، کعبے کا کعبہ. آؤ نوجوانوں، آپ کو ذرا مدینے کا جلوہ دکھاؤں. مدینے میں ایک قبرستان ہے جس کا نام ہے جنت البقیع. قبرستان ہے جس کا نام ہے جنت البقیع. مجھے عربی کہنے لگے دیکھ یہ حضرت فاطمہ الزہرا کی قبر ہے. میں نے کہا سبحان اللہ. کہنے لگے یہ حضرت امام حسن کی قبر ہے. میں نے کہا سبحان اللہ. کہنے لگے دیکھ یہ حضرت عثمان غنی کی قبر ہے. میں نے کہا سبحان اللہ. کونے میں ایک قبر تھی جس سے سبزہ تنا ہے. میں نے کہا یہ کس کی قبر ہے؟ کہنے لگے ہاذا قبر حلیمہ. کہنے لگے یہ حلیمہ کی قبر ہے. میں نے کہا یار اس کی قبر پہ سبزہ تنا ہوا ہے. کہنے لگے ربانی صاحب سب سے پہلے گودی جو اسی کی سرسبز ہوئی تھی. میں نے پوچھا، میں نے کہا عربیو حضرت حلیمہ آئی تھی تو مدینے والے یوں بیان کرتے، کہتی ہے رسول کائنات جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں ممبر ختمی نبوت پر. حلیمہ باب السلام کی طرف سے آئی، میرے آقا نے ممبر پہ کھڑے ہو کر تعظیم کی. مرادی پیغمبر جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، اے اللہ کے آخری اور سچے پیغمبر، یہ کون خوش قسمت عورت ہے جس کی تعظیم نبیوں کا امام کر رہا ہے؟ میرے آقا نے فرمایا تمہیں علم نہیں، یہ میری امی حلیمہ ہے جس کا دودھ تمہارے پیغمبر نے پیا ہے. ہمارے نبی شان والے ہیں نا، کہہ دو ہمارے نبی. جوانوں کی طرح بولو ہمارے نبی. مگر اشارہ کر دیا دیکھ میری ماں آئی ہے، میں کھڑا ہو جاتا ہوں. تو نے بھی جس کا دودھ پیا ہے اپنی ماں کی عزت کر.
माँ को गाली न दे, माँ के साथ बद कलामी न कर, जिस चारपाई पे तेरी माँ बैठी हो उस चारपाई पर न बैठ, माँ के कदमों में बैठ। अल्लाह ने माँ के कदमों में जन्नत रख दी है। नमाजी जुमा का इज्तिमा खत्म हो गया तो मुराद पैगंबर ने अर्ज की, या रसूल अल्लाह, अगर इजाजत हो तो हम जनाबे हलीमा से आपका बचपन सुन ले। मेरे आका मुस्कुराए। मेरे आका ने कंधे पे रखी हुई चादर उतारी, जिसको कुरान मुजम्मिल का लिबास कहता है, जिसको सुबह फुरकान में मुदस्सिर की चादर कहा जाता है। मुदस्सिर की चादर उतारी, फरमाया आजा मेरी अम्मी, इस चादर पे बैठ जा और मेरे यारों को सुना मेरा बचपन। आज दुनिया बड़े बड़े इश्तिहारात दे रही है अखबारात में। किसी सहाबी ने मिलाद मनाया, किसी ताबी ने मनाया, उनसे कहो इल्म के समंदर में गोता लगा के बात करो। सबसे पहले मिलाद कॉन्फ्रेंस मस्जिद नबवी में हुई, जिसकी सिदारत रसूलुल्लाह ने की, और हलीमा ने मिलाद सुनाया, बिलाल ने बैठ के सुना। आज कहा जाता है किसने मिलाद पढ़ा? रबानी कहता है सबसे पहले हलीमा ने पढ़ा, फिर साबित के बेटे हसन ने पढ़ा, फिर मोमिनों की मां हजरत आयशा ने पढ़ा। आओ जरा हजरत हलीमा की बात सुनिए। जनाबी हलीमा फरमाती है, मदीने वालों खाने के लिए कुछ न था। मेरे खावंद ने कहा जा मक्के कोई बच्चा ले आ, उसकी परवरिश करें, उसके बदले में जो पैसे मिले जिंदगी के दिन गुजारे। फैसलाबाद के गयूर जवानों आज तक मदीने वाली बयान करते हैं, जनाबी हजरत हलीमा ने ऊंटनी पकड़ी, आहिस्ता आहिस्ता बाजार मक्का में आई, छोटे छोटे बच्चों ने मारना शुरू कर दिया, ऊंटनी वहीं गिर पड़ी। हलीमा फरमाती है मैं हर में पाक में चली गई, गिलाफ काबा पकड़ के रो के कहा, ऐ काबे के रब, मेरे बख्त का आफताब कब तलू होगा? अगरचे गंदी हूं फिर भी तेरी बंदी हूं, या अल्लाह अपना करम फरमा। जनाबी अब्दुल मुत्तलिब ने फरमाया माई कौन है? मैंने कहा मेरा नाम हलीमा है, कबीला सादिया की दाई हूं, बड़ी गरीब हूं। फरमाया जा आमीना के दरवाजे पर और उससे कहे वो रहमत वाला मोहम्मद मेरी झोली में अता फरमा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जनाबी हलीमा फरमाती है मैं दरवाजे पे पहुंची, मन दक्कल बाब, कौन है साहब? हलीमा हूं, कबीला सादिया की दाई हूं। अरे चली जा रही चली जा। तो उससे पहले कई दाइयां आई चली गई। वो कहती है बच्चा यतीम है, इसके सर पे बाप का साया नहीं। आज हमारे डाइजेस्टों में भी ये बातें लिखी होती हैं कि हमारे नबी पैदा हुए तो सर पे बाप का साया न था, चलने लगे तो माँ का साया न था। रब्बानी कहता है फिर बात को मुकम्मल लिखा करो। पैदा हुए तो बाप का साया न था, चलने लगे तो माँ का साया न था, बड़े हुए तो दादे का साया न था, और उम्र में बड़े हुए तो चचे का साया। फैसलाबाद वालों दीन वो होना चाहिए जिसकी गारंटी हो। घड़ी लेने जाती हो, दुकानदार से कहती हो जनाब इसकी गारंटी क्या है? लाउड स्पीकर लेने जाती हो, दुकानदार से पूछते हो इसकी गारंटी क्या है? रब्बानी कहता है जब मशीनरी खरीदते हो तो पूछते हो साहब इसकी गारंटी क्या है? अगर मौली साहब का वाज सुना है तो उससे पूछ लिया करो इसकी कोई गारंटी भी है। और दीन भी वो होना चाहिए जिसकी गारंटी हो, वाज वो करना चाहिए जिसकी गारंटी हो, तबलीग वो करो जिसकी गारंटी हो। अभी पिछले साल मैं लंदन गया, आक्सफोर्ड बाजार से गुजर रहा था, एक घड़ी मुझे बड़ी अच्छी लगी। मैं अंग्रेज की दुकान पे चढ़ गया, मैंने कहा एक्सक्यूज मी मिस्टर। मेरी तरफ देख के कहता है पाकिस्तानी? मैंने कहा पाकिस्तानी। कहता है हम उर्दू जानते हैं, बोलो बोलो। मैंने कहा ये घड़ी मुझे चाहिए, मैं पाकिस्तान ले जाऊंगा। घड़ी बड़ी अच्छी है, शीशा चमक रहा है, नंबर बड़े वादे हैं, पेशानी बड़ी चौड़ी है। कहने लगे मौलाना आपको अच्छी लगी? मैंने कहा खूबसूरत बड़ी है। कहने लगे इसके हुस्न पे न जाना, इसकी गारंटी नहीं है। कहने लगा मौलाना इसके हुस्न पे न जाना। मैंने कहा यार शीशा चमक रहा है,
نمبر بڑے واضح ہیں، ماتھا چوڑا ہے، بظاہر شکل بڑی اچھی ہے. کہنے لگا اس کی بظاہر شکل پہ نہ جانا، اس کی گارنٹی نہیں ہے. میں نے کہا بھائی صاحب بڑی خوبصورت ہے، گارنٹی کیوں نہیں؟ کہنے لگا اس پر کسی کمپنی کی مہر نہیں ہے. فیصلہ آباد والوں گھڑی بڑی اچھی ہو، شیشہ چمک رہا ہو، نمبر بڑے واضح ہو، سچ ڈٹ بڑی ہو، چمک دمک بڑی ہو، بظاہر شو بڑی ہو، جب تک کمپنی کی مہر نہیں، گارنٹی نہیں ہے. رب پانی کہتا ہے لاکھ توحید کے نعرے لگاؤ، ختم نبوت کے کانفرنسیں کرو، ہزاروں دارالعلوم بناؤ، مصر سے قاری بلا بلا کے بادشاہی مسجد میں خوب تلاوتیں کرو، جب تک یا رسول اللہ کے نعرے کی مہر نہیں، گارنٹی نہیں ہے. اللہ نے ایاک نعبد پڑھا کے، ایاک نستعین کہلوا کے، اہدنا الصراط المستقیم کہلوا کے، سبحان ربی العظیم کہلوا کے، سبحان ربی الاعلیٰ کہلوا کے فرمایا بیٹھ جا. یا اللہ کیا کروں؟ فرمایا السلام علیکم ایھا النبی کی مہر لگا تاکہ نماز کی گارنٹی ہو جائے. ہم کہتے ہیں دل کو پاک کرو اور دین وہ لو جس کی گارنٹی ہے. اگر برتن کو زنگ لگ جائے تو کہتے ہیں کلی کراؤ، دل کو زنگ لگ جائے اس کو بھی کلی کراؤ. دل کو زنگ لگ جائے تو الا اللہ کی ضرب سے پاک ہوگا، اور گارنٹی لگے گی یا رسول اللہ کے نعرے سے. آج دنیا کہتی ہے برتن کلی کرا لو، برتن کلی کرا لو. ربانی منادی دے رہا ہے دل کلی کرا لو، دل کلی کرا لو. دنیا کہتی ہے برتن کلی کراؤ، ربانی کہتا ہے آؤ دل کلی کراؤ. دل کلی تب ہوگا جب ضرب لگے گی اللہ ہو اندر ہو تے باہر ہو وت باہو کت لبھیندا ہو. اندر ہو تے باہر ہو وت باہو کت لبھیندا ہو. خدا داغ محبت والا دم دم نال سڑیندا ہو. میں قربان تنا تھی حضرت باہو جڑا ہو نو صحیح کریندا. نعرہ ایک ہے دل کو پاک کرو، دلوں کو پاک کرنا ہے تو ہو. جب میں نے آقا کے چہرے کی زیارت کی تو دل نے گواہی دی یہ یتیم نہیں یتیموں کا والی ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے جسم نبوت کو اٹھایا، اب سوچ رہی ہوں میری اونٹنی تو بازار مکہ میں ہے. فیصل آباد والوں سننا، فرماتی ہیں جب میں آقا کے جسم کو لے کر آئی تو میری اونٹنی جس کو میں بازار مکہ میں چھوڑ کے آئی تھی رسول اللہ کے دروازے کی چوکھٹ پہ سر رکھے ہوئے. فرماتی ہے میں نے آقا کے جسم نبوت کو اٹھایا، اونٹنی پہ سوار ہوئی اور سوچ رہی ہوں بیمار ہے چلے گی نہیں، اور حضرت آمنہ دیوار کے قریب دروازے کی دراڑوں سے دیکھ رہی ہے اور میں سوچ رہی ہوں کہ یہ تو نہیں چلے گی بیمار ہے. میں نے اس کی لگام کھینچی. جناب حلیمہ فرماتی ہیں لگام پہ ہاتھ رکھنا تھا کہ اس کے دماغ اعصاب میں چستی آئی، جذبات میں جولانی آئی اور بھاگنے میں روانی آئی. میں اس کی لگام کھینچتی جاتی ہوں، بھاگتی جاتی. فرماتے ہیں جب بازار مکہ میں پہنچی تو اس نے رقص کی شکل اختیار کر لی. سارے دکاندار اٹھ کے دیکھنے لگے، ارے حلیمہ یہ ذمہ دار نے تجھے سواری دی ہے، یہ وہ سواری نہیں جو لے کے آئی تھی، معلوم ہوتا ہے سواری بدل لی ہے. حلیمہ کہتی تھی سواری نہیں بدلی، سوار بدل گیا. اونٹنی جا رہی ہے، رسول اللہ کی سواری جا رہی ہے. جناب حلیمہ فرماتی ہیں آج تک مجھے وہ پتھر بھی یاد ہیں جو نبی پر درود پڑا کرتے تھے. فیصل آباد کے غیور جوار و انصاف سے بتانا، یہ جو پتھر نبی کے نام پہ درود پڑھ رہے ہیں یہ عام بشر سمجھ کے پڑھ رہے ہیں یا اللہ کا نبی سمجھ کر؟ جوانوں کی طرح بولو. پتھر جانتے ہیں یہ اللہ کا نبی ہے، مگر لوگوں کے دل اتنے پتھر ہو چکے ہیں کہ 40 سال تک نظریں کیے ہوئے ہیں. حضور کی سواری جا رہی ہے، حضور کی سواری. اگر اجازت ہو تو ایک فکرہ سرائکی زبان میں بولوں. میں ملتان کے رہنے والا ہوں. کبھی کبھی پروفیسر صاحب
ہمیں ایسے مجمع میں جانا پڑتا ہے. آپ تو پڑھی لکھی میٹنگ اٹینڈ کرتے ہیں نا, ہمیں کبھی کبھی ایسے مجمع میں بھی جانا پڑتا ہے. بس ٹھہرو, ایک منٹ ہی بڑھائے تو نہیں. اچھا بات سنو, کبھی کبھی پروفیسر صاحب ہمیں ایسے مجمع میں جانا پڑتا ہے جہاں پر اردو سمجھتے ہی. ہمارے ڈیرہ غازی خان سے آ کے مٹھن کوٹ خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ کا دربار. میں دربار پہ تقریر کر رہا تھا تو میں نے سرائکی میں یوں کہا, اس علاقے میں اونٹنی کو کہتے ہیں ڈاچی. میں کیا لوگوں پاک پیغمبر دی ڈاچی ویندی پئی آئی. سمجھ آ رہی؟ میں کہ پاک پیغمبر دی ڈاچی ویندی پئی آئی. میں کہ ڈاچی ویندی پئی ہے, پتھر درود پہ پڑھ دن. ایک بزرگ بیٹھے تھے, کھڑے ہو گئے. میں کہتا حاجی ربانی وال پاک پیغمبر دی ڈاچی کی میں پئی ویندی آئی. پروفیسر صاحب مجھے انصاف سے بتانا میں اس کو کیا کہتا, کیسے جا رہی تھی؟ وہ کہتا جی حضور کی سواری کیسے جا رہی. میں انہوں کیا کھکی میں پئی ویندی. میں تقریر شروع کر دی تو وال اٹھی کھڑا ہوا, اٹھ کے رکھ کر کے آتا ہے حاجی ربانی پاک پیغمبر دی ڈاچی کی میں پئی ویندی آئی. ماں کے دنیا کفر کے فتوے لگا لئی ہے, عاشق تصور جگائے بیٹھا ہے. عاشق تصور لیے بیٹھا ہے, وہ منظر کیا ہوگا. میں نے آدھا ہے حاجی ربانی پاک پیغمبر دی ڈاچی کی میں پئی ویندی آئی. میں کہ یار اینے پئی ویندی آئی, گردن اکڑائی ویندی آئی, بخت بڑائی ویندی آئی, مقدر چمکائی ویندی آئی, مونڈیا تے محمد جو چاہی ویندی آئی. حلیمہ فرماتی ہیں آج تک وہ مجھے پتھر بھی یاد ہیں جو نبی پر درود و سلام پڑھا کرتے تھے. جناب حلیمہ فرماتی ہے رات کا وقت تھا جب میں گھر پہنچی, حضور سرور کائنات نے میرے گھر میں آرام کیا. جب صبح کی پاؤ پھٹی تو میرے محلے کی عورتیں اکٹھی ہو گئیں, کہنے لگی ارے حلیمہ خیریت تو تھی رات, ارے رات تیرے گھر میں خیریت تو تھی, ساری رات تو نے چراغ جلایا. حلیمہ رات خیریت تو تھی, ساری رات تو نے چراغ جلایا. حلیمہ فرماتی ہے میں نے تو چراغ جلایا ہی نہیں, ارے رات کو تیرے گھر کے روشن دانوں سے نور کی شعائیں نکل نکل کے باہر آئے. مجھے بہت پیارا لگا ان کا یہ فکرہ کہ یہ وحید الاسر کیا, خطیب لاسانی کیا, مبلغ یورپ کیا, شعلہ نوا کیا, سیدھا کہو رسول کا غلام ہے. اور میں کہتا ہوں جو رسول کا غلام ہے وہی ہماری مسجد کا امام ہے. سنو میرے بزرگوں, جنابی حلیمہ فرماتی ہیں ساری عورتیں اکٹھی ہو گئی, ارے خیریت تو تھی, ساری رات تو نے چراغ جلایا. حلیمہ فرماتی ہے میں نے تو چراغ جلایا ہی نہیں, ارے رات کو تیرے گھر کے روشن دانوں سے نور کی شعائیں نکل نکل کے باہر آ رہی تھی. حلیمہ فرماتی ہے میں نے چراغ نہیں جلایا, چراغ جلانے کی کیا ضرورت تھی, سراج منیر گھر میں موجود. جن دنوں میں حضرت میں مدینہ یونیورسٹی میں پڑھا کرتا تھا ان دنوں کی بات ہے کہ مدینہ پاک میں نے نماز عید الفطر پڑھی تو نماز پڑھ کے باہر نکلا تو ایک 8 سال کا بچہ, سر پہ رومال, اوپر کالا کال, چہرہ اس کا لال, عربی بولنے میں تو ویسی بے مثال. مجھے کہتا ہے آتی سبیل اللہ, اللہ کے لیے دو. شرم نہیں آتی؟ مدینے میں بھیک مانگتے ہو؟ میری طرف دیکھ کے کہتا ہے او پاکستانی, مدینے میں بھیک نہ مانگے تو کہاں مانگے. مجھے یہ فکر نے بڑا مزہ دیا. میں نے کہا یار بہت پیارا بات, بہت پیاری بات کہی, بہت پیارا آدمی ہے. میں نے کہا ذرا یہ بتا جو لوگ یہاں نہیں آ سکتے وہ کیسے مانگے. مجھے کہتا ہے انظر الی الشمس, مجھے کہتا ہے دیکھ سورج کی طرح. میں نے کہا کیا ہے, 8 سال کا بچہ کہہ رہا ہے. کہتا ہے انظر الی الشمس, پاکستانی آسمان کی طرف دیکھ سورج کو. میں نے کہا کیا ہے؟ کہنے کا سورج ایک جگہ ہے, اس کی دھوپ جدہ میں بھی ہے, بکیک میں بھی ہے, ریاض میں بھی ہے, حدیبیہ میں بھی ہے, طائف میں بھی ہے, مکے میں بھی ہے. آپ کے سمجھانے کے لیے یوں کہہ دوں, وہ کہتا ہے کہ سورج ایک جگہ ہے, اس کی دھوپ فیصل آباد میں بھی ہے, ملتان میں بھی ہے, لاہور میں بھی ہے, پنڈی میں بھی ہے, مردان میں بھی ہے, کوہاٹ میں بھی ہے, پشاور میں بھی ہے. کہنے کہ یہ تو چھوٹا سا سورج ہے ایک جگہ پہ,
مگر روشنی ہر جگہ پہ، اور میرا نبی تو سراج منیرہ۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نبی حاضر ہے کہ ناظر ہے، غائب ہے کہ حاضر ہے، اور ہم کہتے ہیں حاضر غائب کے چکر میں جاتے کیوں؟ میرے گھر کوئی چلا جائے جی ربانی سے ملنا ہے، وہ کہیں گے ملتان سے غائب ہے، ملتان سے غائب ہے، فیصل آباد میں تو حاضر ہے، اگر فیصل آباد میں نہیں تو ملتان، ملتان نہیں تو جمعہ میاں چنو، جمعہ میاں چنو میں نہیں تو پشاور، پشاور نہیں تو مردان، مردان نہیں تو کوہاٹ، یہاں نہیں تو وہاں، وہاں نہیں تو یہاں، اور تم کہتے ہو نبی غائب ہے، پھر بھی ماننا پڑے گا کہیں تو ہے، ماننا پڑے گا کہیں تو ہے۔ کہاں ہے؟ نبی غائب ہے تو اللہ کی رحمت کے خزینے میں ہے، حاضر ناظر ہے ہمارے سفینے میں ہے، سید البشر ہے تو مدینے میں ہے، نور ہے تو ہر مومن کے سینے میں ہے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے اپنے خاوند سے کہا مہربانی کر کوئی چیز تو دے کھانے کے لیے، اس نے کہا بکریوں کے تھن خشک ہو چکے ہیں، کچھ نہیں ہے۔ ذرا نوجوانوں توجہ کرنا، حلیمہ نے ایک دعا مانگی، ذرا وہ آپ دعا قوت سماعت میں لائی۔ جنابی حلیمہ فرماتی ہیں یا مالک الملک، اے بادشاہوں کی بادشاہ، بارک فی رزقی و مالی بحق ھذا الولد محمد۔ آج بھی مدینے میں یہ دعا مانگی جاتی ہے، یا اللہ اے مالک ملک، اے مالک کل، اے زمین و آسمان کے خلاق کی حقیقی، اسی محمد عربی کے وسیلے سے میرے گھر میں مال میں برکت دے۔ آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں جناب یہ وسیلے کا مسئلہ تم نے اپنے گھر سے بنایا ہے؟ ربانی کہتے ہیں وسیلے کا مسئلہ محدث اعظم علامہ سردار احمد رحمت اللہ علیہ کے گھر سے نہیں آیا، وسیلے کا مسئلہ ربانی کے گھر کا نہیں، وسیلے کا مسئلہ غزالی زمان علامہ قاسمی کے گھر کا نہیں، وسیلے کا مسئلہ تو حلیمہ کے گھر سے آیا۔ آؤ کاروبار میں برکت چاہتے ہو تو حضور کا وسیلہ مانگو، رزق میں برکت چاہتے ہو تو حضور کا وسیلہ مانگو۔ پتھر بھی درود پڑھیں، اور آج تو درود و سلام پر بھی اعتراض ہے، یہ کھڑے ہو کر سلام کیوں پڑھتی ہو؟ ہم کہتے ہیں جناب آپ نہ پڑھیں، پاکستان کی فضا کو مقدر تو نہ کریں، جو کھڑے ہو کر سلام نہیں پڑھتے ہماری طرف سے ان پر کوئی اعتراض نہیں، جاؤ لکم دینکم ولی دین، مگر جو پڑھتے ہیں ان پر کفر اور شرک کے فتوے لگانے کی جرات نہ کرنا۔ جنرل صاحب نے کہا تھا 14 اگست کو ٹھیک 8 بجے کھڑے ہو کر قومی ترانہ پڑھو، کسی مواحد کو جرات نہیں پوچھتا جناب ترمذی کی کون سی حدیث میں لکھا ہے، کہاں موطا میں آیا ہے، قرآن کی کون سی آیت ہے کھڑے ہو کر ترانہ پڑھیں۔ صحابہ کرام نے بھی حکومتیں کی ہیں، انہوں نے بھی ترانہ کھڑے ہو کے پڑھوایا ہے، کسی کو جرات ہوئی؟ کسی کو جرات نہیں۔ کہنے لگے جناب وقت کی ضرورت ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کھڑے ہو کے سلام پڑھنا وقت کی ضرورت ہے، کھڑے ہو کر قومی ترانہ پڑھنا وقت کی ضرورت ہے، ہم بھی کہتے ہیں کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھنا وقت کی ضرورت ہے۔ میں ملتان سے کراچی جا رہا تھا، ہوائی جہاز پہ بیٹھا ہوں، اعلان ہوا ترانے کا وقت ہو گیا ہے، صاحبان کھڑے ہو جائیے۔ اب جناب کھڑے ہو گئے، بیلٹیں کھول دی گئی، سب کھڑے ہیں، کوئی دوسرے پر کفر و شرک کے فتوے نہیں لگاتا۔ بھئی یہ پاکستان سے عقیدت کا اظہار ہے۔ ربانی کہتا ہے اگر 14 اگست کو کھڑے ہو کر قومی ترانہ پڑھنا پاکستان کی عقیدت کا اظہار ہے تو جلسے کے بعد کھڑے ہو کے سلام پڑھنا رسول اللہ کی عقیدت کا اعلان ہے۔ اعتراض کس بات کا کرتے ہو؟ آج لوگ منادی کر رہے ہیں یارو آخرت کا فکر کرو، ربانی منادی کر رہا ہے قبر کا فکر کرو۔ قبر میں پوچھا جائے گا من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ ربی اللہ۔ ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ دین اسلام۔ اگر صرف عقیدہ توحید پر نجات ہوتی تو من ربک کے بعد سوال نہ ہوتا۔ معلوم ہوتا ہے صرف عقیدہ توحید پر نجات نہیں ہے، پوچھا جا رہا ہے ما دینوں، تیرا دین کیا ہے؟ دین اسلام، میرا دین اسلام ہے۔ مگر اسلامی نظام کہنے پر بھی
چھٹی نہیں ہوگی. عقیدہ توحید پر صرف قبر میں نجات نہیں ہوگی، صرف اسلامی نظام کہنے پر بھی نجات نہیں ہوگی. حضور کی زیارت کرائی جائے گی اور کہا جائے گا ما تقول، یوں لفظ ہے حدیث کے، ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل، رجل نہیں الرجل، مثلکم نہیں بے مثال، نکرہ نہیں معرفہ، ما کنت تقول، تو اب تک کیا کہتا رہا تھا. پڑھے لکھے نوجوان یہاں بیٹھے ہیں، میں دیکھ رہا ہوں دینی مدرسے کے استاد بھی بیٹھے ہوئے ہیں، میرے اس جلسے میں دینی مدارس کے طالب علم بھی بیٹھے ہیں. میں ان کی اصلاح کے لیے کہتا ہوں، معلومات کے لیے کہتا ہوں، سوال ہے من ربک کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینک، تیرا دین کون سا ہے؟ اب سوال یوں ہونا چاہیے نا کہ من نبیوں کا، تیرا نبی کون سا ہے؟ مگر انہیں پتا ہے اگر پوچھا تیرا نبی کون سا ہے، یہ صرف محمد رسول اللہ کہہ کے چپ ہو جائیں گے. ہم صرف محمد رسول اللہ کہنے پر پورا جواب نہیں لیتے. کنت تقول، تو اب تک کیا کہتا رہا تھا اس کے بارے میں؟ سارا سنا. بشر کہتا تھا کہ نور، قریب کہتا تھا کہ دور. ما کنت تقول، اب تک تو کیا کہتا رہا تھا؟ سارا سنا. سنیوں کا میلاد شروع ہو گیا. یہ شمس الضحیٰ ہے، یہ بدر الدجا ہے، یہ قمر الہدا ہے، یہ عقل انسانی سے ماورا ہے. اس کا نام ہر درد کی دوا ہے، اس کا نام ہر مرض کی شفا ہے. یہ رحمت دو سرا ہے اور اس کی تعریفیں کرنے والا خدا ہے. محمد الرسول اللہ کانفرنسیں کرنے والوں، جب تک رسول کی ساری بات نہیں سناؤ. لوگ کہتے ہیں آخرت کا فکر کرو، ربانی کہتا ہے پہلے قبر کا فکر کرو. کوئی رشتہ دار کام نہیں آئے گا، نہ کوئی غم خار نہ کوئی غم گسار. وہاں کام آئے گا تو مدینے کا احمد مختار. حضور کے بغیر نہ یہاں گزارا نہ وہاں گزارا. آج بھی جنت البقیع میں حضرت حلیمہ کی قبر موجود ہے، مگر آج تو دنیا نے جنت کے معیار ہی علیحدہ بنا لیے. میں اتحاد کا حامی ہوں. میں چاہتا ہوں کہ سارے مسلمان ایک پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو کر حضور کا نعرہ لگائیں، اسلامی نظام کا پرچم لہرائیں، لیکن جنت کے معیار اپنے ذہن سے نہ بنائیں. جنت کا معیار وہی ہے جو رسول نے فرمایا. آج دنیا کہتی ہے جنت ملے گی، جنت، بستر اٹھا لو جنت ملے گی، رائے ونڈ چلے جاؤ جنت ملے گی. ربانی کہتا ہے تمہاری جنت رائے ونڈ کی سرزمین پر، مگر ہمارے لیے وہی جنت کی گلی ہے جہاں نبی کے قدموں کی تلی ہے. ہمارے لیے وہی جنت کی گلی ہے جہاں ہمارے نبی کے قدموں کی تلی ہے. حدیث پڑھتا جاؤں، کسی کا دماغ ابالا نہ کھائے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ. نبی فرماتی ہے میرے گھر اور منبر کے درمیان کا ٹکڑا جنت کا ٹکڑا ہے. فیصل آباد والوں، ہمارے لیے تو جنت مدینہ ہے. جنت جنت جوانوں کی طرح بولو، جو کھڑے ہو وہ بھی بولو، جنت مدینہ مدینہ ہے. سرائے کی زبان میں یوں کہا کرتا ہوں، مدینے دی مٹی ہے ہر شے تو مٹھی، تو ون پوچھ انا کول جنا ون کے ڈٹھی. مدینہ مدینہ ہے، اللہ اکبر کبیرہ، مدینہ مدینہ ہے. فیصل آباد والوں، میں نے مدینہ منورہ میں وادی عزیز کے درویش محمد علی کو بھی دیکھا، میں نے وادی عزیز کے محمد علی کو بھی دیکھا. آنکھیں نیچی دی، سر جھکا ہوا تھا اور جالی کے سامنے رو کے کہہ رہا تھا رسول کا غلام آ گیا. ہم کہتے ہیں آؤ مدینے میں حاضری دو، ارادہ کر کے جاؤ روضہ رسول کا، ارادہ کر کے جاؤ روضہ رسول کا. یہ کہتے نہیں مسجد نبی کی نیت کر کے جاؤ.
اب قرآن سے پوچھے، قرآن صریح الفاظ میں بتا، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جاؤک، اور سمجھو فیصلہ آباد والے ہو صدقے جاؤ، جاؤک یہ کہتے ہیں وہ ہے اور وہ کہتا ہے جاؤک یہ ہے۔ جب تک اس کے دروازے پہ نہیں آؤ گی، اس کے نام کی مہر نہیں لگے گی، گارنٹی نہیں ہوگی۔ ہمارا حج مکے میں ہوتا ہے مگر گارنٹی کی مہر مدینے سے لگتی ہے۔ نوجوانوں آج سب کہتے ہیں بھئی مسجد میں آؤ، نماز پڑھو۔ میں بھی کہتا ہوں مساجد کو آباد کرو، وقت کے نمازی بنو، ہمت کے غازی بنو، مگر ذرا اتنا تو بتا لو یہ مسجد کی تاریخ کب سے ہے؟ کیا پچھلے نبیوں نے بھی مسجدیں بنوائی تھی؟ ساری احادیث کی کتب گواہ ہے کہ پچھلے نبیوں نے مساجد نہیں بنوائی، اس جگہ پہ نماز ہوتی تھی جہاں نبی نشان لگاتے تھے۔ سفر پہ جاتے تھے تو گنتے رہتے تھے، واپس آ کے وہیں نماز پڑھتے جہاں نبی نے نشان لگا۔ مگر میرے آقا کی عظمت پہ قربان جاؤ، میرے نبی نے فرمایا جہاں نماز کا وقت ہو جائے مصلی بچھا لیا کرو، ساری زمین تمہارے لیے مسجد ہے۔ زور سے کہہ دو نا ذرا جان سبحان، جوش سے آواز آئے، ساری زمین مسجد ہے۔ مومنوں کی ماں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے عرض کی، میرے سرتاج پچھلے نبیوں نے تو اجازت نہیں دی تھی مگر آپ نے اجازت دے دی۔ میرے آقا نے مسکرا کے فرمایا میری حب عائشہ، اے میری پیاری عائشہ، پچھلے نبیوں کے عہد نبوت میں ساری زمین سجدہ گاہ نہ تھی، وہی جگہ سجدہ گاہ ہوتی تھی جہاں نبی نشان لگاتے تھے، لیکن جب میں نے پردہ تاریکی کو چاک کیا اور میں نبی کا میلاد ہوا اور میری ولادت ہوئی، میں نے نبوت کا ماتھا زمین پہ رکھ کے کہا رب ہب لی امتی، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ اللہ نے فرمایا فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اب ماتھا محمد کا لگ گیا ہے، ساری زمین مسجد بن گئی۔ اس مسجد کے ممبر کو انتظار ہوتا ہے اس خطیب کا جو اس کے ممبر پہ بیٹھ کے آقا کا میلاد سنائے۔ حضور کے آنے سے مسجد کو مینارہ مل گیا، ذرا کہہ دو نا سبحان اللہ۔ حضور کی ولادت سے مسجد کو مینارہ مل گیا، یتیموں کو سہارا مل گیا، بیواؤں کو آسرا مل گیا، حلیمہ نے گود میں لے کر کہا میرا راج دلارا مل گیا، آمنہ نے فرمایا میری آنکھوں کا تارا مل گیا، اتحیات بولی مجھے السلام علیکہ ایھا النبی مل گیا، نماز نے کہا مجھے درود مل گیا، عالموں نے کہا ہمیں علم مل گیا، محبوں نے کہا ہمیں محبوب مل گیا، عاشقوں نے کہا ہمیں معشوق مل گیا، طالبوں نے کہا ہمیں مطلوب مل گیا، اندھیروں نے کہا ہمیں اجالا مل گیا، بھٹکنے والوں نے کہا ہمیں ہدایت کا ستارہ مل گیا، خانہ بدوشوں نے کہا ہمیں مقام مل گیا، ولیوں نے کہا ہمیں انعام مل گیا، ساکھیوں نے کہا ہمیں جام مل گیا، نبیوں نے کہا ہمیں امام مل گیا۔ فیصلہ آباد والو، میرے نبی کی ولادت سے ابو بکر کو صداقت مل گئی، عمر نے کہا مجھے عدالت مل گئی، عثمان نے کہا مجھے شرافت مل گئی، علی نے کہا مجھے شجاعت مل گئی، حسن حسین نے کہا میں شہادت مل گئی، امام ابو حنیفہ نے کہا مجھے تو فقاہت مل گئی، غوث پاک نے کہا مجھے ولایت مل گئی، اور آج ہم فیصلہ آباد میں بیٹھ کے کہہ رہے ہیں ہمیں شفاعت مل گئی۔ ہم اللہ کی توحید کے ماننے والے ہیں، مگر سن لو جس توحید کے رنگ کو آج پاکستانی عوام کے سامنے بیان کیا جا رہا ہے، میں بڑے ادب سے عرض کروں گا کہ واقعی یہ قرآن کہتا ہے کہ زمین بنانے والا اللہ ہے، آسمان بنانے والا اللہ ہے، ستاروں میں جھلملاہٹ دینے والا اللہ، آبشاروں میں کھرکھراہٹ دینے والا اللہ، ہواؤں میں سرسراہٹ دینے والا اللہ، مگر بڑے ادب سے کہہ دینا چاہتا ہوں سن لو، یہ خدا کا تعارف ہے عقل کے غلاموں کے،
جو کافر ہیں، جو عقل کے غلام ہیں، جو دین اسلام سے دور ہیں، فرمایا ان کو میرا تعارف کرانا ہو تو یوں کہا کرو، وہ خدا ہے جس نے زمین بنا، وہ خدا ہے جس نے آسمان بنایا، وہ خدا ہے جس نے تمہاری ماں کی رحموں میں تمہاری شکلیں بنائی۔ لیکن اگر عاشقوں کو تعارف کرایا کرو پھر یوں نہ کہا کرو وہ خدا ہے جس نے زمین بنائی، وہ خدا ہے جس نے آسمان بنایا، پھر یوں کہا کرو هو الذی ارسل رسولہ، خدا وہ ہے جس نے یہ رسول بھیجا ہے، خدا وہ ہے جس نے یہ رسول بھیجا ہے۔ اور سپیکر بتاتا ہے مستری کتنا قابل ہے، کوٹ بتاتا ہے درزی کتنا قابل ہے، مرید کی تربیت بتاتی ہے پیر کتنا قابل ہے، شاگرد کا فن بتاتا ہے استاد کتنا قابل ہے، میرے رسول کا چہرہ بتاتا ہے وہ قادر کتنا قابل ہے۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی خدا ہے جس نے یہ رسول بھیجا ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ۔ اگر دین حق لینا ہے تو رسول کے دروازے پہ آ، اگر ہدایت لینی ہے تو آمنہ کے لال کی چوکھٹ پہ آ جا۔ اللہ فرماتا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اور دنیا والو دین اسلام تمام ادیان پہ غالب ہو جائے۔ اور اللہ اس بات پر گواہ ہے جب تک رسول کے دروازے پہ آؤ گے ہدایت ملے گی۔ لاکھ ہدایت کے نعرے لگاؤ، اگر نبی کا نعرہ نہ لگایا تو ہدایت ہی نہیں۔ نوجوانان ملت، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، آباد و شاد رہیں۔ پیر صاحب نے مجھے حکم دیا اور آج میں بہت لمبا سفر کر کے آیا ہوں۔ جب میں یہاں پہنچا تو پیر صاحب بھی تشریف فرما نہ تھے۔ مجھے یہ اطلاع دی گئی کہ تو نے وہاں جانا ہے جنا روڈ پہ، میں وہاں بھی گیا۔ پر آج میں نے بڑی مشکلات کا سفر کیا ہے، آپ میرے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنی حفاظت سے رکھے۔ صبح مجھے 10 بجے پھر احمد کو شرقیہ میں خطاب کرنا ہے، تو ابھی فوراً سفر جاری رکھنا ہے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے، میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا آنا قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کا جلسہ قبول فرمائے، دنیا میں عزت دے اور آخرت میں نجات عطا فرمائے، دین اسلام کو تمام ادیان پہ غالب فرمائے۔ اے اللہ افغانستان کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، عالم اسلام کو اتحاد عطا فرما، پاکستان کو استحکام عطا فرما، جو آمین بلند آواز سے کہہ رہے ہیں ان کے سینوں میں برکت عطا فرما۔ اے میرے اللہ ہماری دعاؤں کو مستجاب فرما۔ آپ بزرگ آدمی بیٹھے ہیں، آپ تیرے لیے دعا کریں، میں آپ کے لیے دعا کروں، اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ کی زیارات نصیب فرما۔ اے پروردگار مدینہ منورہ کی زیارات نصیب فرما۔ اے میرے پروردگار خانہ کعبے کے طواف عطا فرما۔ اے میرے اللہ اسرائیل آئے تو زباں پہ کلمہ ہو، روح پرواز ہو جائے تو سامنے تیرے نبی کا نقشہ ہو۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ کلمہ شریف پڑھ لیجیے۔ اللہ